اسرائیل کی تمام مسجدیں ڈھا دیں۔ بنی اسرائیل گھبرائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو فعلیہ توکلوا، تو اسی پر بھروسہ رکھو۔ آج بھی یہی پیغام ہے، ہمیں اللہ پر ایمان ہے تو ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں، حالات سے گھبرا کر ادھر ادھر نہ ہوں۔ یہ تو کسی نے کہا ہے، علامہ اقبال نے کہا جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ یعنی اہل ایمان ہمیشہ سے سورج کی طرح خورشید کی طرح سے روشن زندگی گزارتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہیں کمزوری ہوتی ہے تو دوسری جگہ اسلام تابانی کے ساتھ چمک رہا ہوتا ہے، کہیں ڈوبتا ہے تو کہیں نکلتا ہے، کہیں نکلتا ہے تو کہیں ڈوبتا ہے، لیکن یہ اللہ کا ایسا پسندیدہ دین ہے، یہ برقرار رہے گا اور ابتدائے آفرین سے یہ دین باقی اور باقی رہے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ اسلام کو باقی رکھیں گے تو یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اسلام رہے اور مسلمان نہ رہیں، مسلمان بھی رہیں گے۔ اس لیے حالات کے اتار چڑھاؤ سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اور مضبوطی آنی چاہیے کہ آج دشمنان اسلام نے ہماری مسجدوں کو ویران کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کرونا وائرس کی بیماری سے ہر بندے کی، ہر انسان کی حفاظت فرمائے۔ لیکن اس کرونا وائرس کے خطرے کے ساتھ اگر شراب خانے آباد ہو سکتے ہیں، منڈیاں یا بازار آباد ہو سکتے ہیں، تو آخر اللہ کے گھروں ہی پر پابندی کیوں؟ تو ضرور دل میں کچھ نہ کچھ اللہ سے بغاوت کا جذبہ ہے اور مسلمانوں سے عداوت ہے۔ تو مسجدیں آج ویران چند لوگوں کو اجازت ہے، اور اس کا حکم ہمیں اللہ رب العزت نے قرآن عظیم الشان میں بھی دیا بنی اسرائیل کو۔ ایسے حالات میں اجعلوا بیوتکم قبلہ، اپنے گھروں ہی کو تم مسجدیں بنا لو۔ اس لیے اگر ہمارے اوپر مسجدوں پر پابندی ہے تو نماز پر تو پابندی نہیں، ہر مومن بھائی اپنے گھر میں خود اپنے بیوی بچوں کے ساتھ نماز کا اہتمام کرے۔ اسی طرح مدارس جہاں سے جینے کا سلیقہ ملتا ہے، مسائل ملتے ہیں، حل ہوتے ہیں، آج وہ بھی ویران ہیں۔ ایسے حالات میں ہمیں ہر بندے کو فکر ہونی چاہیے کہ وہ دین حاصل کرے، کم سے کم اتنا دین جو اس کی نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ ہر بندہ علم دین حاصل کرے۔ اگر مدرسوں ہی پر پابندی ہے تو علم دین حاصل کرنے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے۔ بعض بندے ہیں جو آن لائن بھی تعلیم دے رہے ہیں، ایسے ہی خانقاہیں جہاں سے دین کی حرارت حمیت پیدا ہوتی ہے، دعوت و تبلیغ ہے جہاں دین کی طرف شوق اور رغبت کے ساتھ لایا جاتا ہے، جنت کے حسین مناظر کے تذکرے کیے جاتے ہیں، دنیا آخرت کی منافع بتلائے جاتے ہیں۔ تو اگر خانقاہیں ویران ہیں تو دل
ذکر دل سے کرنے میں کیا پریشانی ہے، اور ذکر کا کنیکشن تو دل ہی سے ہے، اور جتنا ہم ذکر قلبی کریں گے دل صاف ہوں گے، پھر نمازوں کی حضوری نصیب ہوگی، دل جمعی نصیب ہوگی۔ اور اگر دعوت و تبلیغ کا اجتماعی سلسلہ موقوف ہے تو دعوت و تبلیغ تو وہ کام اور وہ فریضہ ہے کہ ہر بندے کے ذمہ لازم ہے، ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو خود فرمایا کہ تم بہترین امت اسی بنیاد پر ہو کہ تم اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے روکتے ہو۔ اس لیے جہاں تک ہو سکے اچھائی کو پھیلایا جائے، برائی کو روکا جائے، اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ ہو۔ تو اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ جیسے بھی حالات ہوں ان حالات میں ہمیں اصل اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرنی، اللہ کی عبادت کرنی، رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ بنی اسرائیل میں بھی اس زمانے میں جب کہ فرعون کی دشمنی انتہائی عروج پر تھی، لڑکوں کو زندہ دفن ذبح کر دیا جاتا تھا، لڑکوں کو، لڑکیاں برقرار رکھی جاتی ہیں، عین اس حالت پہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھروسہ کرو اللہ پر اور نمازیں قائم کرو، اپنے گھروں کو مسجدیں بنا لو، دین پر جمو، دین کی تعلیمات پر جمو، پیغامات کو سمجھو۔ اے دوستو، ہم خود اپنا جائزہ لیں کہ ہم دین پر کتنے جمے ہوئے ہیں، اور دکانوں میں اور کاروبار میں کتنی سچائی ہے، شادی بیاہ اور مرنے جینے میں کتنا دین ہے۔ ہم خود اپنا جائزہ لیں اور اپنی زندگی کو مومنانہ اور اسلامی زندگی بنائیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سرخرو فرمائے گا اور آخرت میں بھی۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ایمان والوں کو بشارت دو کہ کامیاب ایمان والے ہی ہوں گے، اور ہمیشہ ایمان والے کامیاب ہوئے ہیں، اور ہمیشہ یہ دعا زبان پر رہی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة۔ اے اللہ، ہمیں آپ ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہ فرمائیں، ٹیڑھی راہ پر نہ ڈالیں، صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دیں اور ان لوگوں کے راستے پر چلائیں جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، ہمیں اسلام پر استقامت عطا فرمائیں۔ تو میرے دوستو، یقیناً مسلمانوں میں دینی لہر کے سرچشمے آج چاروں کے چاروں ویرانی کے شکار ہیں۔ بڑی حسرت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہاریں کب لوٹیں گی۔ مسجدوں میں اگرچہ چند نمازی پڑھ رہے ہیں، لیکن مدارس پر، تعلیم و تعلم پر پابندی، خانقاہوں پر کہ اجتماعی ذکر نہیں ہو سکتا ہے، اور ایسے ہی دعوت و تبلیغ کے کام پر، لیکن دعوت و تبلیغ